مبارک سورہ مقدسہ کی اس مبارک آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک خاص پیغام امت مسلمہ کو عطا فرمایا جس میں شان نزول کے حوالہ سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جبکہ سری الفاظ جو ہیں وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت خوبصورت انداز میں دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کے دو معنی مفسرین نے مراد لیے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں قوم سے مراد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، صنف مرد کو، جن سے مرد کو مراد لیا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ بعض نے نہیں فرمایا کہ قوم سے مراد اقوام ہی ہے، لیکن قوم بول کے اللہ نے مراد مردوں کو لیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قوم کہیں گے تو پھر عورتیں بھی تو بیچ میں شامل ہیں۔ پاکستانی قوم جب کہتے ہیں تو عورتوں کو نکالتے تو نہیں ہے نا، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قوم کیا کہ مردوں کو؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ قوم کے جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، جیسے ڈیفنس کا کام ہے، حفاظتی امور ہیں، افواج کے امور اور دیگر بڑے بڑے کام جو ہیں، مشکل کام جو ہیں، مشقت کے کام، کہتے ہیں وہ سارے کام چونکہ مردوں کے مرہون منت ہوتے ہیں، مردوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قوم کہہ کے مردوں کو مراد لیا ہے اور عورتوں کا الگ سے ساتھ ذکر ارشاد فرما دیا ہے۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کہ نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اب اس دوسرے قول میں جب الگ سے عورتیں بیان کی تو تیسرا مفسرین کا قول اس پہ یہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب قوم کہا یا تو پھر مردوں کے مشکل کاموں کی وجہ سے ان کا نام لے دیا، یہاں کہتے ہیں کہ یہاں سے عورتوں کو بھی مراد لیا اور مردوں کو بھی، اور عورتوں کا ذکر دوبارہ سے کر دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور پھر دوبارہ سے کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ فرمایا یہ تاکید کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے بلا تمثیل بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد کے کلاس میں کہ جی میں باہر جا رہا ہوں تو آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے، اور فلاں فلاں تو نے بالخصوص خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ تو جب ساری کلاس کو کہا تھا تو وہ بھی شامل تھے، لیکن دوبارہ سے جب ان کا نام لیا تو دوبارہ سے نام لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاص شرارتیں کرتے ہوں گے، وہ اکثر نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام لے دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ مرد مردوں کو تانے نہ دیں، نام نہ بدلیں، برے نام سے القابات سے نہ بلائیں، اور عورتیں عورتوں کو۔ تو کہا یا تو قوم سے مراد فقط مرد تھے چونکہ وہ بھاری برکم اور مشکل ترین کام ان کے مرہون منت ہیں اس لیے، یا پھر فرمایا کہ اس کا معنی یہ تھا کہ مرد عورتیں شامل تھے، تاکید کے لیے دوبارہ سے عورتوں کا ذکر کر دیا گیا الگ سے، تاکہ یہ وصف چونکہ عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تانے دینا، نام رکھنا عموماً، تو اس لحاظ سے اللہ ماشاءاللہ، تو اس لحاظ سے فرما دیا گیا کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی قوم ہو یا الگ فرد واحد ہو، فرمایا کسی کے نام کو الٹا کر کے بلانا، کسی کے برے وصف کے ساتھ بلانا، یا ایک غائبانہ خاکے کے طور پہ کسی کے خلاف ایسا کوئی وصف تیار کر لینا، یا بحیثیت قوم کسی قوم کا مذاق اڑا دینا، فرمایا ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس آیت میں منع فرما دیا، اور فرمایا کہ کسی کی برائی کی وجہ سے، ایسی برائی جو کسی دور میں اس میں تھی لیکن اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دی، اب وہ نیک ہو گیا، بدل گیا، تو اب دوبارہ سے اسے اسی برائی کا تانا دینا یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کیا ہی برے ہیں وہ لوگ جو یعنی مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانے والے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم لوگ ہیں، اور جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے حوالہ سے مختلف اقوال جو ہیں وہ مفسرین کے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے جزیات کے اعتبار سے مختلف مقامات پہ یہ
مختلف مواقع پہ یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ شان نزول کے متعلق چند ایک جو واقعات ہیں میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں یہ جو کسی کا نام بگاڑنے کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ کب نازل ہوئی، یہ آیت کا یہ حصہ کب نازل ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس کے شان نزول کے متعلق حضرت سیدنا حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس، یہ ذرا اونچی آواز سے سنا کرتے تھے بات چیت کو، تو باقی لوگوں کی بنسبت جو بندہ اونچی آواز سے سنتا ہے اسے اہتمام کے ساتھ ایک تو قریب ہونا پڑتا ہے اور دوسرا بڑی توجہ کے ساتھ سننا پڑتا ہے، یکسوئی کے ساتھ توجہ کرے گا تو پھر اسے سمجھ آتی ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس کو چونکہ مسئلہ تھا تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت ثابت بن قیس کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ سب سے فرنٹ پہ آ کے حضور نبی پاک صاحب علیہ وسلم آپ کے چہرائے و دعا کے سامنے آ کے بیٹھتے تاکہ حضور کے مٹھڑے بول قریب سے ہو کے سن سکیں۔ ایک دفعہ مل کے سبحان اللہ فرما دیں، مل کے حضور نبی پاک صاحب علیہ وسلم آپ کے غلام جب بیٹھے ہوتے تو یہ سب سے پہلے آتے اور سب سے پہلے نمبر پہ فرنٹ پہ آ کے بیٹھتے اور حضور سے کلمات سنتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن شماس کے متعلق کہنے لگے، کہتے ہیں یہ چونکہ اونچی آواز سے سنا کرتے تھے، عام الفاظ ان کی اللہ اکبر سماعت کے حوالے نہ ہوتے، جناب ثابت بن قیس نے آ کے فرنٹ پہ بیٹھ کے سب سے پہلے بیٹھ کے حضور نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلمات کو سننا۔ ایک دن حضرت ثابت بن قیس حضور نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چلتے چلتے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ صحابہ کا مجمع پہلے سے سجا ہوا ہے، لوگ کثیر تعداد میں تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے حضور کے کلمات کو سن رہے تھے، لوگ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو آپ کے کلام کو سماعت کر رہے تھے، رش پڑا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس چونکہ دیر سے آئے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی، لیکن کہتے ہیں دور اگر بیٹھوں گا تو ہوگا یہ چونکہ آواز نہیں آئے گی تو حضور کے کلمات کو نہیں سن پاؤں گا، اس لیے ثابت بن قیس نے فیصلہ یہ کیا، اگرچہ تیرے میرے نبی نے منع کیا ہوا تھا، فرنٹ والی صف پہلی صف اسی کی ہے جو سب سے پہلے آتا ہے، جو جب جب آئے پیچھے بیٹھتا جائے، کندھوں کو پھلانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ثابت بن قیس کو اللہ اکبر آتے ہوئے دیکھا، ثابت بن قیس گزرتے آتے ہیں، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کے کندھوں کے پاس سے گزرتے ہوئے، ثابت بن قیس میرے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر وہ اتنا قریب آ گئے، ایک شخص رہ گیا جو ثابت بن قیس اور تیرے میرے نبی کے درمیان حائل تھا، ایک شخص رہ گیا تو اس کے پیچھے آگے لوگوں کو کہتے آ رہے تھے سائیڈ پہ ہو جاؤ، جگہ دے دو، جگہ دے دو، میں نے نبی پاک کے قریب جانا ہے۔ جب ایک شخص باقی رہ گیا ہے، ثابت بن قیس قریب آ کے کہنے لگے اسے ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دے دو۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو اس نے مڑ کے کہا جتنی قربت مجھے نبی پاک کی مل گئی ہے اب میں ہٹنے والا نہیں ہوں، تیرے مقدر میں جو تھا وہ تو لے لینا، میرے پیچھے ہی بیٹھے گا، میں نبی پاک سے دور ہونے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی سے دور ہونے والا نہیں ہوں، میں حضور نبی پاک کے قریب بیٹھنے والا ہوں۔ دنیا والوں، میرے نبی کے غلاموں، حضرت ثابت بن قیس غصے کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے، میرے نبی پاک نے کلام فرمایا، تقریر فرمائی، ثابت بن قیس سنتے رہے، جب تقریر ختم ہوئی اٹھ کے جانے لگے۔ ثابت بن قیس نے اپنے آگے بیٹھے ہوئے اس آخری صحابی کو کہا جس نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی تھی، اسے کہنے لگے تو کون ہے؟ اس
نے اپنی پہچان بتائی. عرب کے لوگ کسی کو تانا دینا ہوتا تھا تو عرب کے لوگ اس کی ماں کے نام کے ساتھ اسے تانا دیا کرتے تھے. کہنے لگے ثابت بن قیس کو جب اس نے یہ بتایا انہیں غصہ یہ تھا کہ اس نے مجھے نبی پاک کے آخر درجے میں قریب کیوں نہیں ہونے دیا. اس نے اپنا نام بتایا. ادھر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے اس کی ماں کا نام لے کے کہا تو فلاں کا بیٹا ہے, فلانی کا بیٹا ہے. اتنا کہا تو شرم کے ساتھ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا. دنیا والوں ادھر اس کا شرم سے سر کو جھکانا تھا, ادھر اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا نزول فرما دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کو تانا نہیں دینا, کسی کو برے نام سے نہیں بلانا. اگر اللہ اکبر ایک درجے پہ کوئی آگے بیٹھ نہ سکنے پہ تانا دے تو میرا رب یہ ارشاد فرما دیتا ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی, میرے رب کی رحمتوں کی نظر ہر وقت میرے نبی کی محفل پہ جمی ہوتی تھی. یعنی نبی کے محفل میں کوئی کسی کو تانا دے تو اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا ہے. رب کی رحمت کی نظر میں کتنی کس قدر تھی. اللہ اکبر. دوسرا نساء من نساء کے حوالہ سے بھی قول موجود ہے, لیکن حضرت ضحاک نے کہا کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے لیے نازل ہوئی کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ غریب صحابہ اکرام حضرت عمار بن یاسر, حضرت سلیمان, حضرت سالم, حضرت بلال حبشی, ان صحابہ اکرام کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم غریب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. فرمایا کسی کو تانا نہ دو, ہو سکتا ہے تیری امیری سے اس کی غریبی رب کو چوکھی پسند ہو. رب دے چوکھے نیڑے ہوئے, رب نو زیادہ پسندیدہ. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو یہ فائنلی سمجھ لے کہ جو میں ہوں میری امیری کی وجہ سے میں رب کے حضور پسند ہوں. نہ ہو سکتا ہے اس کی غریبی رب کو زیادہ پسند ہو. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا. تیسرا حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, غبار ان کے کپڑوں پہ گری ہوتی ہے, یعنی حالت ایسی ہوتی ہے. تو پرانی چادروں میں انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوتا ہے, یعنی بال بکھرے, کپڑوں پہ دھول ہے, غبار ہے, اور دو چادروں میں اپنے آپ کو کوئی عالی شان لباس بھی نہیں ہے, پناہ دیے ہوئے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنے محبوب ہیں کہ رب پہ یہ کوئی قسم کھا دیں تو رب کسی صورت بھی ان کی قسم کو خالی نہیں جانے دیتا. رب کسی صورت بھی ان کی قسم کو خالی نہیں جانے دیتا, تو رب ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانے حضرت سیدنا حارث بن وہب خزائی سے ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں, ارشاد فرمائیں. تو حضور نبی پاک نے فرمایا یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہ میں گرا ہوا ہے, یعنی لوگ اسے بڑا کمزور سا, حقیر سا سمجھتے ہیں, عام سا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی کیا ویلیو ہے جی, یہ فلاں ہیں. تو فرمایا کہ جنتی لوگوں کے بارے میں پوچھنے پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ جسے تم گرا ہوا اور کمزور سا اور غریب سا سمجھ رہے ہو, اگر وہ میرے رب پہ کوئی قسم بیان فرما دے تو میرا رب اس کو اتنا محبوب ٹھہراتا ہے کہ رب نظام بدل دے گا, اس کی قسم کو نہیں توڑے گا. تو لہٰذا ارشاد فرمایا کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہماری قوم تو بحیثیت قوم ہم کبھی کوئی لطیفہ بنا دینا لوگ تو اور کوئی نہ ملے, پٹھان تو مل ہی جاتے ہیں, یعنی ہمیں پٹھانوں کا نام ڈال دیا, کبھی کسی قوم کا نام ڈال دیا, کبھی کسی قوم کا نام ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یعنی یہ آیت اس کا آدھا حصہ میں یہ بتا رہا ہے کہ بحیثیت قوم آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا, اور انفرادی طور پہ کسی میں کوئی عیب, کوئی کجی دیکھ کے یا خیالی کسی میں کوئی عیب بنا کے تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہو سکتا ہے تم سے زیادہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شیخ صاحب نعت پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے تو سب کا خطاب ہوگا.